بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے عمران سیریز کے ناول جن زادی کا آخری حصہ۔ مصنف ہیں ظہیر احمد۔ عمران اندھیرے میں جن زادی فرانہ کا ہاتھ تھامے چلا جا رہا تھا۔ مسلسل اور کافی دیر چلنے کے بعد فرانہ ایک جگہ رکی تو عمران بھی رک گیا۔ ہاتھ چھوڑ دو تاکہ میں اپنی دنیا سے آران کی طرف کھلنے والا دروازہ کھول سکوں، فرانہ نے کہا تو عمران نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اسی لمحے عمران کو تیز چرچراہٹ کی آواز سنائی دی۔ فرانہ نے دروازہ کھول دیا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی عمران کے چہرے پر تیز ہوا کا جھونکا سا ٹکرایا۔ اسی لمحے فرانہ نے دوبارہ اس کا ہاتھ تھام لیا اور عمران کو لے کر آگے بڑھ گئی۔ 10 قدم چلتے ہی عمران کی آنکھوں کے سامنے تیز روشنی پھیل گئی۔ یہ روشنی دن کی روشنی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے عمران کسی تاریک غار سے نکل کر اچانک باہر آ گیا ہو۔ تیز روشنی کی وجہ سے عمران کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے خیرہ ہو گئیں، لیکن چند ہی لمحوں میں اس کی آنکھیں روشنی میں دیکھنے کے قابل ہو گئیں اور عمران یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اس وقت ایک بہت بڑی عمارت کے گارڈن میں درختوں کے پاس کھڑا تھا۔ یہ عمارت عمران نے پہلے بھی دیکھ رکھی تھی۔ یہ عمارت آرانی سیکرٹ سروس کے خفیہ ہیڈ کوارٹر کی تھی۔ فرانہ اسے جناتی دنیا سے نکال کر ڈائریکٹ آران اور آرانی سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر میں لے آئی تھی۔ حیرت ہے، ہم اتنی جلدی آران بھی پہنچ گئے، عمران نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، یہ جناتی دنیا کے ان دروازوں کی وجہ سے ہوا ہے جنہیں کھول کر ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں جا سکتے ہیں، فرانہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ عمران کو اپنے ساتھ لیے کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ لیکن تم مجھے یہاں کیوں لائی ہو؟ کیا تم جانتی ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ عمران نے اسی طرح حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، یہ آرانی سیکرٹ سروس کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ کرنل ولید اسی ہیڈ کوارٹر میں ہوتا ہے اور میں نے راستے میں تمہارا دماغ پڑھ لیا تھا۔ تم آران آ کر کرنل ولید سے ملنا چاہتے تھے تاکہ اس کی مدد سے ان سائنسدانوں تک پہنچ سکو جو جناتی دنیا کے جنات کے کنٹرول میں ہیں، فرانہ نے کہا۔ تو تم میرا دماغ بھی پڑھ سکتی ہو، عمران نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ ہاں، میں جن زادی ہوں اور کسی بھی آدم ذات کا دماغ پڑھنا میرے لیے مشکل نہیں ہے، فرانہ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم یہیں رکو، میں کرنل ولید سے مل کر ابھی آتا ہوں، عمران نے کہا۔ مجھے یہاں رکنے کی کیا ضرورت ہے، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، مجھے کون سا کرنل ولید یا یہاں موجود کسی شخص نے دیکھ لینا ہے، فرانہ نے کہا تو عمران نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ وہ عمارت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمارت کے مین دروازے پر پہنچ کر وہ رک گیا۔ کرنل ولید سے کہو پاکیشیا سے پرنس آف ڈھمپ اس سے ملنے آیا ہے، عمران نے گیٹ پر کھڑے گارڈ سے مخاطب ہو کر کہا۔ پرنس آف ڈھمپ؟ یہ ڈھمپ کہاں کی ریاست ہے؟ گارڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جہاں کی بھی ہے، تمہارا چیف وہاں کی کئی بار سیر کر چکا ہے، جاؤ جلدی جاؤ، میرا اس سے ملنا بے حد ضروری ہے، عمران نے تیز لہجے میں کہا تو گارڈ حیرت سے اس کی شکل دیکھتا ہوا گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ کرنل ولید بھی تھا۔ ارے عمران صاحب، آپ کب آئے؟ آنے کی آپ اطلاع دے دیتے، اگر پتہ ہوتا تو ایئرپورٹ پر میں خود آپ کو ریسیو کرنے آ جاتا، کرنل ولید نے عمران کو دیکھ کر انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا اور آگے بڑھ کر اس نے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملانے لگے۔ جہاز سے آیا ہوتا تو تم مجھے ایئرپورٹ ریسیو کرنے آتے، میں تو اندھیروں کا سفر کرتے ہوئے یہاں پہنچا ہوں اور وہ بھی 10 منٹ میں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا تو فرانہ جو اس کے ساتھ کھڑی تھی اسے تیز نظروں سے گھورنے لگی۔ اندھیروں کا سفر اور وہ بھی 10-12 منٹ میں کچھ سمجھا نہیں، کرنل ولید نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہ ہی سمجھو تو بہتر ہوگا، اب اندر چلو، مجھے تم سے انتہائی ضروری باتیں کرنی ہیں، یہاں کھڑے کھڑے میری ٹانگیں تھک گئی ہیں تو پھر تمہیں مجھے اپنے کاندھوں پر بٹھانا پڑے گا، عمران نے کہا تو کرنل ولید بے اختیار ہنس پڑا اور پھر وہ اسے لے کر اپنے آفس میں آ گیا۔ اب بتائیں، کرنل ولید نے اپنے آفس کی مخصوص کرسی پر بیٹھتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا، جو اس کے سامنے پڑی دوسری کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ فرانہ اس کے پاس کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا بتاؤں، عمران نے اسی انداز میں کہا۔ یہی کہ آپ اچانک کیسے آ گئے ہیں؟ آپ سے پہلے پاکیشیا سیکرٹ سروس کے چیف ایکسٹرو نے سیکرٹ سروس کے ممبران کو بھیجا تھا جنہیں میں نے اپنے 2 ایجنٹوں کے ساتھ خفیہ راستے سے اسرائیل روانہ کر دیا ہے، کرنل ولید نے کہا۔
اوہ، تو وہ اپنے مشن پر جا چکے ہیں؟ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، جی ہاں، بڑا عجیب سا مشن ہے۔ چیف ایکسٹرو نے فون پر مجھ سے جو کچھ کہا تھا وہ انتہائی حیرت انگیز اور ناقابل یقین تھا، لیکن چونکہ چیف ایکسٹرو ہمارے لیے انتہائی محترم اور مقدس ہستی ہیں، اس لیے میں نے ان کی بتائی ہوئی ایک ایک بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا تھا اور وہی سب کچھ کیا تھا جو انہوں نے کرنے کے لیے کہا تھا۔ کرنل ولید نے کہا، اچھا کیا جو تم نے چیف کی ہدایت پر عمل کیا تھا۔ اس وقت آران ایک بہت بڑے خطرے کی زد میں ہے کرنل ولید، اور ہم نہیں چاہتے کہ اسرائیل شیطانی طاقتوں کی مدد سے آران کو تباہی سے ہمکنار کر سکے۔ عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن یہ جناتی اور ماورائی سلسلہ یہ سب میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ کرنل ولید نے انصاف گوئی سے کہا، جب تم اپنے سائنسدانوں کے سروں سے جنات اترتے دیکھو گے تو تمہیں خود ہی ان سب باتوں پر یقین آ جائے گا۔ عمران نے کہا، کیا مطلب؟ کرنل ولید نے چونک کر کہا، ایک کاغذ قلم دو مجھے۔ عمران نے کہا۔ کرنل ولید چند لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک نوٹ پیڈ اور قلم میز سے اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے نوٹ پیڈ پر 5 نام لکھے اور کرنل ولید کی طرف بڑھا دیے۔ پیڈ پر لکھے ہوئے نام پڑھ کر کرنل ولید بری طرح سے اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ یہ تو ہمارے ملک کے سائنسدانوں کے نام ہیں جو ایٹمی تنصیبات میں کام کر رہے ہیں۔ کرنل ولید نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہی ہیں وہ سائنسدان جن پر جن مسلط کیے گئے ہیں۔ عمران نے کہا، اوہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو… کرنل ولید نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ تم ایک کام کرو۔ عمران نے کہا، کیسا کام؟ کرنل ولید نے پوچھا، ان 5 کو کسی طرح بے ہوش کر کے یہاں لے آؤ، پھر دیکھنا میں کس طرح تمہارے سامنے ان 5 کے سروں سے جن اتارتا ہوں۔ عمران نے کہا، کیا مطلب؟ تم ان کے سروں سے جن اتارو گے؟ لیکن کیسے؟ کرنل ولید نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، یہ سب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ تم جلد سے جلد انہیں یہاں لانے کا انتظام کرو، اور ہاں، ان سب کو بے ہوش ہونا چاہیے اور انہیں بے ہوش کرنے کے لیے ان کے قریب نہ جانا، بلکہ یہ جہاں بھی ہیں وہاں جا کر ان پر بے ہوشی کی کوئی گیس چھوڑ دینا، اور جب یہ بے ہوش ہو جائیں تب انہیں طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگا دینا تاکہ ان کے سروں پر سوار جنات تمہیں نقصان نہ پہنچا سکیں۔ عمران نے کہا، آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، لیکن بہرحال آپ جیسا کہہ رہے ہیں میں بالکل ویسا ہی کروں گا۔ کرنل ولید نے کہا، تو پھر جاؤ اور جتنی جلدی انہیں یہاں لا سکتے ہو لے آؤ۔ عمران نے کہا، یہ 5 مختلف لیبارٹریز میں تعینات ہیں، انہیں یہاں لانے میں وقت لگ جائے گا۔ کرنل ولید نے کہا، کتنا وقت؟ عمران نے پوچھا۔ 4 سے 6 گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے۔ کرنل ولید نے کہا، ٹھیک ہے، تب تک میں 1-2 ضروری کام نمٹا لیتا ہوں۔ عمران نے کہا، کون سے کام؟ کرنل ولید نے چونک کر پوچھا۔ بعد میں بتاؤں گا، تم جاؤ اور ابھی سے اپنا کام شروع کر دو۔ عمران نے کہا تو کرنل ولید نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس وقت تک تم کیا کرو گے؟ کہو تو تمہیں ریسٹ کے لیے کہیں پہنچا دوں۔ کرنل ولید نے کہا، عالم بالا میں نہ پہنچانا، باقی جہاں چاہے پہنچا دو۔ عمران نے مسکرا کر کہا تو جواب میں کرنل ولید بھی مسکرا دیا۔ تہخانے میں ایک ریسٹ روم موجود ہے، وہیں چلو، ان سائنسدانوں کو بھی میں وہیں لے آؤں گا۔ کرنل ولید نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کرنل ولید اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی عمران بھی اٹھ کھڑا ہوا اور کرنل ولید اسے تہخانے میں موجود ریسٹ روم کی طرف لے کر چل پڑا۔ مارشل ڈگر اپنے آفس میں بیٹھا اپنے کام میں مصروف تھا کہ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے چونک کر میز پر پڑے ہوئے فون سیٹوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ میز پر مختلف رنگوں کے فون سیٹوں میں سے سفید رنگ کے فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ مارشل ڈگر نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس، مارشل ڈگر نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ لانسی بول رہی ہوں چیف۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ لانسی مارشل ڈگر کی پرسنل سیکرٹری تھی۔ یس، کیوں فون کیا ہے؟ مارشل ڈگر نے پوچھا۔ چیف، لیڈی ایشلے اپنے 8 ساتھیوں کے ساتھ آئی ہے اور ان کے ساتھ 9 افراد کی لاشیں بھی ہیں۔ لانسی نے کہا تو مارشل ڈگر بے اختیار چونک پڑا۔ لاشیں؟ مارشل ڈگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یس چیف، لیڈی ایشلے کا کہنا ہے کہ یہ لاشیں پاکیزائی ایجنٹوں کی ہیں جن کا انہوں نے کاسانی صحرا میں شکار کیا ہے اور وہ ان کی لاشیں آپ کو دکھانے کے لیے یہاں لے آئی ہے۔ لانسی نے جواب دیا۔ اوہ، کہاں ہے لیڈی ایشلے؟ مارشل ڈگر نے پوچھا۔
میرے سامنے کھڑی ہیں چیف، لانسی نے کہا۔ اسے میرے پاس بھیجو ابھی، فوراً، مارشل ڈگر نے کہا۔ یس چیف، لانسی نے کہا اور مارشل ڈگر نے ریسیور کیڈر پر رکھ دیا۔ تو لیڈی ڈیتھ نے آخر کار پاک ایشیائی ایجنٹوں کا شکار کر ہی لیا، مارشل ڈگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ پاک ایشیائی ایجنٹوں کی لاشیں لے کر یہاں کیوں آئی ہے؟ میں نے تو ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، مارشل ڈگر نے کہا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور لیڈی ایشلے مسکراتی ہوئی اندر آ گئی۔ گڈ آفٹر نون چیف، لیڈی ایشلے نے مسکرا کر مارشل ڈگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آؤ لیڈی، بیٹھو، مارشل ڈگر نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا تو لیڈی ایشلے آگے بڑھی اور مارشل ڈگر کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ مارشل ڈگر غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے؟ کچھ بدلی ہوئی معلوم ہو رہی ہے، مارشل ڈگر نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں صحرا سے آئی ہوں چیف، اور صحرا میں اڑنے والی ریت سے بھلا کسی کا گلا خراب ہونے سے بچ سکتا ہے، لیڈی ایشلے نے کہا۔ ہاں یہ بھی ہے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے تمہارا انداز بھی کچھ بدلا ہوا معلوم ہو رہا ہے، مارشل ڈگر نے کہا۔ یہ سب آپ کی نظروں کا دھوکہ ہے چیف، بہرحال میں نے اپنا کام کر دیا ہے۔ پاک ایشیائی ایجنٹ آخر کار میرے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں اور میں ان کی لاشیں آپ کو دکھانے کے لیے یہاں لے آئی ہوں، لیڈی ایشلے نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ کیا ضرورت تھی ان کی لاشیں یہاں لانے کی؟ تم نے انہیں ہلاک کر دیا تھا، میرے لیے یہی کافی تھا، مارشل ڈگر نے کہا۔ نو چیف، آپ عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ حیرت انگیز طور پر مرنے کے بعد بھی زندہ ہو جاتے ہیں اور لمحوں میں بازی پلٹ دیتے ہیں۔ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی، اس لیے ان کی ہلاکت کی تصدیق کر کے میں ان کی لاشیں یہاں لے آئی ہوں، لیڈی ایشلے نے کہا۔ عمران؟ تو کیا ان میں عمران کی بھی لاش ہے؟ مارشل ڈگر نے کہا۔ نو چیف، عمران ان کے ساتھ نہیں آیا تھا، اگر وہ ان کے ساتھ آیا ہوتا تو اس کی لاش بھی میں تحفے میں آپ کو پیش کر دیتی۔ وہ سب میک اپ میں تھے، میں نے میک اپ واشر سے ان کے میک اپ صاف کر دیے ہیں، وہ سب کے سب پاک ایشیائی ایجنٹ ہیں اور ان کے ساتھ 2 افراد کی لاشیں اور بھی ہیں جن کا تعلق آرانی سیکرٹ سروس سے تھا، لیڈی ایشلے نے کہا۔ اوہ، ان میں تو ہمارا ایک آدمی بھی تھا جس کا نام وائزر تھا، مارشل ڈگر نے کہا۔ سوری چیف، ہمارے آپریشن میں وائزر بھی ہلاک ہو گیا ہے، وہ چونکہ پاک ایشیائی اور آرانی ایجنٹوں کے ساتھ تھا اس لیے ہمیں اسے بچانے کا موقع نہیں مل سکا، لیڈی ایشلے نے کہا۔ بہرحال میرے لیے یہی خوشی کی بات ہے کہ تمہیں جو ٹاسک دیا گیا تھا وہ تم نے انتہائی خوش اسلوبی سے پورا کیا ہے۔ تم نے پاک ایشیائی ایجنٹوں کو ہلاک کر کے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ میں تمہاری کارکردگی سے بے حد خوش ہوں اور میں جانتا تھا کہ یہ کام تمہارے سوا دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، مارشل ڈگر نے کہا۔ تھینک یو چیف، لیڈی ایشلے نے مسکرا کر کہا۔ اب تم ان لاشوں کو لے جاؤ اور انہیں اپنے ہاتھوں سے ہیڈ کوارٹر کی بڑکی بھٹی میں جھونک دو تاکہ پاک ایشیائی ایجنٹوں کا نام و نشان تک مٹ جائے، مارشل ڈگر نے کہا۔ یس چیف، لیڈی ایشلے نے کہا اور اس نے میز پر پڑا ہوا پیپر ویٹ اٹھایا اور اسے میز پر آہستہ آہستہ گھمانے لگی۔ ان کی لاشیں جلانے سے پہلے ان کی تصاویر لے لینا تاکہ ہم ان تصاویر کو اسرائیلی پریزیڈنٹ اور اسرائیلی پرائم منسٹر کے سامنے ثبوت کے طور پر پیش کر سکیں، ورنہ شاید ہی انہیں یقین آئے کہ نائٹ فورس نے دنیا کے خطرناک اور ناقابل تسخیر ایجنٹوں کا خاتمہ کر دیا ہے، مارشل ڈگر نے کہا۔ یس چیف، لیڈی ایشلے نے کہا۔ کیا بات ہے، تم کچھ سوچ رہی ہو شاید، مارشل ڈگر نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یس چیف، لیڈی ایشلے نے اسی انداز میں کہا۔ یس چیف کہہ رہی ہو، کیا کوئی خاص بات ہے، مارشل ڈگر نے پوچھا۔ یس چیف، لیڈی ایشلے نے اسی انداز میں کہا تو مارشل ڈگر نے بے اختیار ہونٹ بیچ لیے۔ یہ کیا مذاق ہے لیڈی، بولو کیا کہنا چاہتی ہو، مارشل ڈگر نے غرا کر کہا۔ میں کہنا نہیں، آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں چیف، لیڈی ایشلے نے کہا۔ کیا پوچھنا چاہتی ہو، بولو، مارشل ڈگر نے کہا۔ آرانی ایٹمی تنصیبات پر جو بلاسٹنگ ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں ان کا ریموٹ کنٹرول کہاں ہے، لیڈی ایشلے نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے رک کر کہا۔ مارشل ڈگر ایک لمحے کے لیے اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ کیا مطلب، تم اس ریموٹ کے بارے میں کیسے جانتی ہو اور اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہو،
مارشا ڈگر نے بھڑکتے ہوئے کہا، میں آپ سے وہ ریموٹ کنٹرول لینے آئی ہوں چیف۔ لیڈی ایشلے نے کہا تو مارشا ڈگر کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس کا ہاتھ تیزی سے اپنی میز کی دراز کی طرف گیا، لیکن اسی لمحے لیڈی ایشلے کا ہاتھ چلا اور اس کے ہاتھ میں موجود پیپر ویٹ اڑتا ہوا پوری قوت سے مارشا ڈگر کے سر سے ٹکرایا۔ مارشا ڈگر کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ اپنی کرسی سمیت الٹ کر فرش پہ گرتا چلا گیا۔ مارشا ڈگر پر پیپر ویٹ پھینکتے ہی لیڈی ایشلے بجلی کی سی تیزی سے اٹھی اور میز کی سائڈ سے ہوتی ہوئی مارشا ڈگر کے سر پر پہنچ گئی۔ اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے فوراً ایک منی پسٹل نکال لیا تھا۔ مارشا ڈگر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے سر سے خون کی دھاریں نکل رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، لیڈی ایشلے کی ٹانگ چلی اور مارشا ڈگر اچھل کر سائڈ پر لڑکتا چلا گیا۔ لیڈی ایشلے اچھل کر اس کے قریب آ گئی اور اس نے منی پسٹل مارشا ڈگر کے سر سے لگا دیا۔ کون ہو تم؟ مارشا ڈگر نے خون سے بھری ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری موت، ریئل لیڈی ڈیتھ۔ لیڈی ایشلے کے حلق سے بدلی ہوئی مگر انتہائی غراہٹ بھری آواز نکلی، ریئل لیڈی ڈیتھ؟ کیا مطلب؟ مارشا ڈگر نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، میرا نام جولیا ہے۔ تمہاری لیڈی ڈیتھ میرے ہاتھوں کاسانی ڈیزرٹ میں اپنے انجام تک پہنچ چکی تھی۔ مارشا ڈگر لیڈی ڈیتھ اور اس کی فورس کے آدمیوں کا میک اپ کر کے میں اور میرے ساتھی یہاں پہنچ گئے ہیں۔ میں تمہارے سامنے ہوں اور میرے ساتھی ہیڈ کوارٹر میں پھیل گئے ہیں۔ کسی بھی لمحے تمہارے اس ہیڈ کوارٹر میں تباہی کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ تمہیں اپنی زندگی پیاری ہے تو وہ ریموٹ کنٹرول میرے حوالے کر دو جس کے ذریعے تم آران کو تباہ کرنا چاہتے تھے، لیڈی ایشلے نے کہا، جو اصل میں جولیا تھی۔ جولیا نے بے ہوش لیڈی ڈیتھ کو باندھ کر اسی غار میں ڈال دیا تھا اور اس نے فوری طور پر لیڈی ڈیتھ کا میک اپ کر لیا تھا۔ لیڈی ڈیتھ کا لباس بدل کر اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی لیڈی ڈیتھ کے ساتھ آنے والے افراد کے لباس پہننے اور ان کے میک اپ کرنے کے حکم دے دیا تھا، جس پر اس کے ساتھیوں نے فوراً عمل کیا تھا۔ جب اس کے ساتھیوں نے لیڈی ڈیتھ کے ساتھیوں کے لباس پہن لیے اور ان کے میک اپ کر لیے تو جولیا نے لیڈی ڈیتھ کو گولی مار کر اس کی لاش تنویر کے ذریعے دور غار میں پھینکوا دی۔ اس کے بعد وہ سب ان افراد کو ہوش میں لانا شروع ہو گئے جو لیڈی ڈیتھ کے ساتھ آئے تھے۔ جب وہ سب ہوش میں آ گئے تو جولیا، جو لیڈی ڈیتھ کے میک اپ میں تھی، اس نے انہیں بتایا کہ وہ بے ہوش نہیں ہوئی تھی۔ اس کے پاس مشینی پسٹل تھا جس سے اس نے لاشیں لے کر آنے والے افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے اور اب ان کی لاشیں ان کے سامنے پڑی ہیں۔ سب کو لیڈی ڈیتھ کی باتوں پر یقین آ گیا اور جولیا ان کے ساتھ غاروں سے نکل کر باہر آ گئی۔ لیڈی ڈیتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں ہیلی کاپٹر پر آئی تھی۔ اس نے سب کو واپس چلنے کا کہا تو وہ سب ہیلی کاپٹروں میں سوار ہو گئے اور جولیا کے کہنے پر اس کے ساتھی ایک الگ ہیلی کاپٹر میں آ گئے۔ لیڈی ڈیتھ نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو اپنے ٹھکانوں پر جانے کے لیے کہا اور اپنے ہیلی کاپٹر میں موجود پائلٹ کو اس نے نائٹ فورس کے ہیڈ کوارٹر چلنے کا حکم دیا۔ اس نے 9 افراد کی لاشیں جس پر اس کے ساتھیوں نے اپنے میک اپ کر لیے تھے اٹھا کر ہیلی کاپٹر میں رکھ لی تھیں تاکہ وہ ان لاشوں کو مارشا ڈگر کو دکھا سکیں۔ جولیا اور اس کے ساتھیوں کو نائٹ فورس ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ جولیا نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ اس کے کوشن کا انتظار کریں۔ جب وہ کوشن دے تو وہ ایکشن میں آ کر ہیڈ کوارٹر پر دھاوا بول دیں اور پھر وہ خود مارشا ڈگر سے ملنے کے لیے اس کے آفس میں آ گئی اور اب مارشا ڈگر اس کے سامنے تھا۔ تم اور تمہارے ساتھی یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا سکیں گے، مارشا ڈگر نے چیختے ہوئے کہا۔ اس نے اچھل کر جولیا پر حملہ کرنا چاہا لیکن اسی لمحے جولیا کے منی پسٹل سے گولی نکلی اور مارشا ڈگر کے کندھے میں گھستی چلی گئی۔ مارشا ڈگر کے حلق سے زوردار چیخ نکلی اور وہ بری طرح سے تڑپنے لگا۔ جولیا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دیکھ لیا تھا کہ کمرہ مکمل طور پر ساؤنڈ پروف ہے۔ اندر کی آواز باہر نہیں جا سکتی تھی اور باہر کی آواز اندر نہیں آ سکتی تھی۔ دوبارہ ایسی کوشش کی تو گولی سیدھے سر میں لگے گی، سمجھے تم؟ جولیا نے غورا کر کہا۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا آلہ نکالا اور اس کا بٹن پریس کر کے اسے آن کر دیا۔ یس مس، آلے میں سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ ہیڈ کوارٹر پر اٹیک کر دو اور جو نظر آئے اسے اڑا دو، جولیا نے تیز لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اس نے آلہ آف کر کے ایک طرف اچھال دیا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم، مارشا ڈگر نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے جولیا کے منی پسٹل سے ایک اور گولی نکلی اور مارشا ڈگر کی ٹانگ میں گھستی چلی گئی۔ مارشا ڈگر حلق کے بل چیختا ہوا بری طرح سے تڑپنے لگا۔
ریئل لیڈی ڈیتھ کے ہاتھوں بھیانک موت سے بچنا چاہتے ہو تو ریموٹ کنٹرول کے بارے میں بتا دو، ورنہ میں اسی طرح تمہارے جسم میں گولیاں اتارتی رہوں گی۔ جولیا نے غرا کر کہا اور ساتھ ہی اس نے ایک اور گولی مارشا ڈگر کی دوسری ٹانگ میں مار دی۔ مارشا ڈگر پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، وہ خون سے لت پت ہو کر بری طرح سے چیخ رہا تھا، لیکن بھلا اس کی آواز سننے والا یہاں کون تھا؟ بولو، جلدی بولو، کہاں ہے ریموٹ کنٹرول؟ بولو ورنہ۔ جولیا نے آگے بڑھ کر مارشا ڈگر کے پہلو میں ٹھوکر رسید کرتے ہوئے پھنکارتی ہوئی آواز میں کہا، نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ مارشا ڈگر نے چیختے ہوئے کہا، تمہارے پاس نہیں ہے تو کہاں ہے؟ بتاؤ، جلدی بتاؤ، ورنہ مار مار کر میں تمہارا حشر کر دوں گی۔ جولیا نے ایک اور ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ اس بار جولیا نے مارشا ڈگر کو ٹھوکر مارنے کی غلطی کی تھی۔ مارشا ڈگر نے نہ صرف فوراً اپنا پہلو بدل لیا، بلکہ اس نے شدید زخمی ہونے کے باوجود اپنا جسم گھماتے ہوئے جولیا کی ٹانگوں پر اپنی ٹانگ مار دی۔ جولیا اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ مارشا ڈگر کی ٹانگ لگتے ہی وہ لڑکھڑا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، مارشا ڈگر نے لیٹے لیٹے چھلانگ لگائی اور اس کا سر پوری قوت سے جولیا کے پیٹ سے ٹکرایا۔ جولیا کے منہ سے ٹکرانے کی سی آواز نکلی اور وہ دوہری ہو کر کئی قدم پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ مارشا ڈگر نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنا جسم موڑا اور اس نے دونوں بازو پھیلا کر جولیا پر چھلانگ لگا دی۔ مارشا ڈگر کو اپنی طرف آتا دیکھ کر جولیا فوراً سائیڈ میں ہو گئی۔ مارشا ڈگر ٹھیک جولیا کے پہلو کے پاس سے گزرتا چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے جا کر میز سے ٹکراتا، جولیا بجلی کی سی تیزی سے گھومی اور اس نے نیم کوس میں گھومتی ہوئی ٹانگ مارشا ڈگر کی کمر پر واڑی۔ مارشا ڈگر کو زوردار جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر میز پر گرا اور میز پر موجود چیزوں کو گراتا اور ان پر پھسلتا ہوا میز کی دوسری طرف جا گرا۔ جولیا نے سیدھی ہوتے ہی لمبی چھلانگ لگائی اور میز کے اوپر سے گزرتی ہوئی ٹھیک مارشا ڈگر کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ اسے قریب دیکھ کر مارشا ڈگر نے جھپٹ کر اس کی ٹانگیں پکڑنی چاہییں، لیکن اسی لمحے جولیا اچھلی اور اس کی جوتی کی نوک مارشا ڈگر کے چہرے پر پڑی۔ مارشا ڈگر کے حلق سے انتہائی دردناک چیخ نکلی اور اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا منہ چھپا لیا۔ جولیا نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے منی پسٹل سے یکے بعد دیگرے کئی گولیاں اس کی ٹانگوں پر فائر کر دیں اور مارشا ڈگر کی چیخیں بلند ہوتی چلی گئیں۔ وہ فرش پر گرا بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ جولیا نے منی پسٹل میز پر پھینکا اور اس نے غراتے ہوئے انتہائی غضبناک انداز میں جھپٹ کر مارشا ڈگر کے پہلوؤں میں ہاتھ ڈالے اور دوسرے لمحے مارشا ڈگر کا بھاری بھرکم اور طاقتور جسم جولیا کے ہاتھوں میں یوں اٹھتا چلا گیا جیسے مارشا ڈگر کا کوئی وزن ہی نہ ہو۔ اوپر اٹھاتے ہی جولیا کے ہاتھ حرکت میں آئے اور مارشا ڈگر کا جسم گھومتا ہوا پوری قوت سے میز پر گرا۔ مارشا ڈگر کے حلق سے تیز چیخ نکلی اور وہ میز پر بری طرح سے پھڑکنے لگا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ٹھوس میز پر گر کر اس کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ تڑپتا ہوا میز سے نیچے گرتا، جولیا نے آگے بڑھ کے اس کا ایک ہاتھ پکڑا اور اسے تیزی سے موڑتے ہوئے میز کے کنارے سے لگایا اور پوری قوت سے جھٹکا دیا۔ کڑک کی تیز آواز کے ساتھ مارشا ڈگر کا بازو ٹوٹتا چلا گیا اور مارشا ڈگر کے حلق سے نہ رکنے والی چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جولیا نے اس پر ہی قناعت نہیں کی تھی۔ اس نے جھٹکا دے کر مارشا ڈگر کو میز پر الٹایا اور اس کا دوسرا بازو پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ مارشا ڈگر کچھ کرتا، جولیا نے اس کا بازو میز کے کنارے پر لگاتے ہوئے پہلے کی طرح زوردار انداز میں جھٹکا مارا تو مارشا ڈگر کا دوسرا بازو بھی کڑک کی زوردار آواز سے ٹوٹتا چلا گیا اور مارشا ڈگر کی حالت مردوں سے بھی بدتر ہو گئی۔ اس کا جسم بھڑک رہا تھا، اسے اپنا سانس رکتا اور آنکھیں حلقوں سے باہر ابلتی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں۔ بتاؤ، کہاں ہے ریموٹ کنٹرول، ورنہ میں ایک ایک کر کے تمہاری ہڈیوں کا سرما بنا دوں گی۔ بولو، جلدی بولو، جولیا نے انتہائی خونخوار لہجے میں کہا۔ میرے پاس نہیں، بائی گاڈ، میرے پاس نہیں ہے ریموٹ کنٹرول، مارشا ڈگر نے تڑپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر کس کے پاس ہے؟ بولو، جولیا نے اسی انداز میں کہا۔ وہ اس وقت واقعی خونخوار شیرنی بنی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ انتہائی خونخوار ہو رہا تھا۔ اس کا یہ روپ اگر اس کا کوئی ساتھی دیکھ لیتا تو حیران ہونے کے بجائے کانپ اٹھتا۔ وہ مارشا ڈگر نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ بولو، جلدی بولو مارشل، میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے وہ ریموٹ کنٹرول چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ بولو، کہاں ہے ریموٹ کنٹرول، کس کے پاس ہے؟ جولیا نے چیختے ہوئے کہا۔
مجھے نہیں معلوم، مارشا ڈگر نے دم توڑتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر جولیا کی آنکھوں میں انگارے جل اٹھے۔ اس نے ایک ہاتھ سے مارشا ڈگر کی گردن پکڑی اور دوسرے ہاتھ کی ایک انگلی نیزے کی طرح سیدھی کرتے ہوئے مارشا ڈگر کی دائیں آنکھ کے سامنے کر دی۔ میں پھر پوچھ رہی ہوں، بتاؤ کس کے پاس ہے ریموٹ کنٹرول؟ جولیا نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا۔ مارشا ڈگر خود کو بھیانک موت کے منہ میں جاتا دیکھ کر بھی اسی طرح اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ دوسرے لمحے مارشا ڈگر کی ایک بار پھر انتہائی اذیتناک چیخ ابھری اور اس کا جسم ماہی بے آب کی طرح تڑپنا شروع ہو گیا۔ جولیا کے نیزے کی طرح سیدھی انگلی مارشا ڈگر کی آنکھ میں گھس گئی تھی اور پھر جیسے ہی جولیا کی انگلی باہر آئی تو اس کے ساتھ مارشا ڈگر کی آنکھ کا ڈیلا اور اس کے پیچھے غلیظ مواد اور خون کا فوارہ سا ابل پڑا۔ میں تمہارا کوئی لحاظ نہیں کروں گی مارشل۔ تم ایران کے لاکھوں مسلمانوں کو ایک ساتھ موت کی نیند سلا دینا چاہتے تھے۔ تم جیسے شیطان کے ساتھ میں کوئی رعایت نہیں کر سکتی۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ تم مجھے ریموٹ کنٹرول کے بارے میں بتا دو، ورنہ، جولیا نے چیختے ہوئے کہا۔ مارشا ڈگر چیختا ہوا بری طرح سے بھڑک رہا تھا۔ اس کی چیخیں دم توڑتی جا رہی تھیں۔ تم بے حد ظالم ہو، سفاک ہو، تم انسان نہیں، درندہ ہو، درندہ، مارشا ڈگر نے کہا۔ تم جیسے شیطان صفت انسانوں کے لیے میں درندے سے بھی بڑھ کر ہوں۔ بولو، ورنہ میں اسی طرح تمہاری دوسری آنکھ بھی نکال دوں گی۔ جولیا نے انگلی سیدھی کر کے اس کی دوسری آنکھ کے سامنے لاتے ہوئے کہا۔ مجھے گولی مار دو، فار گاڈ سیک، مجھے ہلاک کر دو، میں اس قدر اذیت نہیں سہ سکتا، مارشا ڈگر نے چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ اس میں واقعی بے حد قوت مدافعت تھی۔ اس قدر شدید زخمی ہونے کے باوجود وہ ایک بار بھی بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ تکلیف کی شدت سے اس کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ جب تک تم مجھے ریموٹ کنٹرول کے بارے میں نہیں بتاؤ گے میں تمہیں مرنے بھی نہیں دوں گی، جولیا نے پھنکار کر کہا۔ نہیں، میں نہیں بتا سکتا، مارشا ڈگر نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا اور اسی لمحے جولیا کی انگلی مارشا ڈگر کی دوسری آنکھ میں اتر گئی۔ مارشا ڈگر کے حلق سے نکلنے والی چیخ نے کمرہ جھنجھا کر رکھ دیا۔ جولیا نے ایک ہی بار میں اس کی آنکھ کا دوسرا ڈیلا بھی باہر نکال لیا تھا۔ اب میں تمہارا ناک، کان اور تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹوں گی مارشل۔ تمہیں صحیح معنوں میں پتہ چلے گا کہ لیڈی ڈیتھ کسے کہتے ہیں، جولیا نے اسی انداز میں کہا۔ سامعین، عمران سیریز کا ایک اور فاسٹ ایکشن اور انتہائی سنسنی خیز ناول ریڈ میڈوز ابھی میرے چینل سہار وائس پر موجود ہے۔ آپ اسے بھی سنیے اور انجوائے کیجیے۔ شکریہ۔ نہیں، رک جاؤ، فار گاڈ سیک، رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، مارشا ڈگر نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ بتاؤ، جلدی بتاؤ، جولیا نے غرا کر کہا۔ ریموٹ کنٹرول میری میز کی نچلی دراز میں پڑا ہے، فار گاڈ سیک وہ لے لو اور مجھے گولی مار کر ہلاک کر دو، میں اب زندہ نہیں رہ سکتا، پلیز، مارشا ڈگر نے چیختے ہوئے کہا تو جولیا بجلی کی سی تیزی سے اس کی میز کی دوسری طرف آئی اور اس نے نچلی دراز کھولنے کی کوشش کی لیکن دراز لاکڈ تھا۔ یہ تو لاکڈ ہے، اس کی چابی کہاں ہے، جولیا نے مارشا ڈگر سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن اس وقت تک مارشا ڈگر کی ہمت دم توڑ چکی تھی اور وہ میز پر ساکت ہو گیا تھا۔ یہ تو بے حد بودا ثابت ہوا ہے۔ میں نے تو سنا تھا کہ نائٹ فورس کا چیف مارشا ڈگر میں ہاتھی اور گینڈوں کی سی طاقت ہے اور اسے کسی تکلیف کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جولیا نے غرا کر کہا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے میز کی سائڈ پر اپنا پسٹل پڑا دکھائی دیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور اس نے اپنا پسٹل اٹھا لیا۔ منی پسٹل لے کر جولیا نے میز کی دراز کے لاک پر فائر کیا تو لاک ٹوٹ کر بکھرتا جا گیا۔ جولیا نے دراز کھولا تو اس میں ایک بڑے سائز کا جدید ریموٹ کنٹرول دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ریموٹ کنٹرول پر بے شمار بٹن تھے اور وہ شیشے کے ایک کیس میں پیک تھا۔ جولیا نے جھپٹ کر ریموٹ کنٹرول اٹھا لیا، پھر اس نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور اسے کھول کر ریموٹ کنٹرول اس میں رکھ لیا۔ اب میں تمہیں موت کے گھاٹ اتار سکتی ہوں مارشل، اب تمہارا کام ختم ہو گیا ہے، جولیا نے غراتے ہوئے کہا اور اس نے مشینی پسٹل مارشا ڈگر کے سر سے لگایا۔ دوسرے لمحے دھماکہ ہوا اور مارشا ڈگر کی کھوپڑی کئی حصوں میں بکھرتی چلی گئی۔ جیسے ہی دھماکہ ہوا اسی لمحے کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا اور 2 مسلح افراد اچھل کر کمرے میں داخل ہو گئے۔
جولیا دروازہ کھلنے کی آواز سن کر زخمی ناگن کی طرح پڑی اور پھر وہ مسلح افراد کو دیکھ کر ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ آنے والے اس کے ساتھی صفدر اور کیپٹن شکیل تھے۔ آپ یہاں ہیں اور یہ؟ صفدر نے جولیا کو دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا اور میز پر پڑی ہوئی مارشل ڈگر کی لاش دیکھ کر وہ بولتے بولتے رک گیا۔ مارشل ڈگر کی لاش کا حشر دیکھ کر وہ یک بار کانپ کر رہ گیا تھا۔ اسے آپ نے ہلاک کیا ہے؟ صفدر نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس درندہ صفت انسان کو میں نے ہلاک کیا ہے۔ یہ ریموٹ کنٹرول کے بارے میں بتانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اس لیے مجھے اس کا منہ کھلوانے کے لیے یہ سب کرنا پڑا، جولیا نے کہا تو صفدر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ مارشل ڈگر کی ادھڑی ہوئی لاش دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ جولیا نے ریموٹ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ کیا اس نے ریموٹ کنٹرول کے بارے میں بتایا ہے؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ ہاں، ریموٹ کنٹرول اب میرے پاس ہے، جولیا نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ گڈ، اس کا مطلب ہے ہمارا مشن کامیاب ہو گیا ہے۔ ہم نے ہیڈ کوارٹر میں موجود تمام افراد کو ہلاک کر دیا ہے، اب یہاں ہمارے ساتھیوں کے سوا کوئی نہیں ہے، صفدر نے کہا۔ اس ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنے کے لیے ہر طرف بم لگا دو اور پھر یہاں سے نکل چلو، جولیا نے کہا۔ یہ کام ہم پہلے ہی کر چکے ہیں، ہیڈ کوارٹر کے تہہ خانے میں ہمیں اسلحے کا ذخیرہ مل گیا تھا، ہم نے وہاں سے ٹائم بم لے کر ہیڈ کوارٹر کے ہر حصے میں لگا دیے ہیں جن پر 15 منٹ کا ٹائم سیٹ ہے، ہمیں اب یہاں سے نکلنا چاہیے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ٹھیک ہے، چلو، ہم جس ہیلی کاپٹر میں آئے تھے اسی ہیلی کاپٹر سے واپس جائیں گے اور ہم کاسرانی صحرا سے گزریں گے تاکہ کوئی ہمارا پیچھا نہ کر سکے، جولیا نے کہا۔ ٹھیک ہے، آئیں، صفدر نے کہا اور جولیا سر ہلا کر ان کے دونوں کے ساتھ ہو لی اور وہ تیزی سے کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ عمران۔ کرنل ولید عمران کو تہہ خانے میں موجود ایک ریسٹ روم میں چھوڑ کر جیسے ہی باہر نکلا، عمران فرحانہ کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا۔ مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ فرحانہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیوں، تمہیں دیکھنا گناہ ہے کیا؟ عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ نہیں، گناہ تو نہیں ہے، لیکن تم مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے ہو، جیسے تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو، فرحانہ نے کہا۔ تم تو کہتی تھی کہ تم میرا دماغ پڑھ سکتی ہو، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں، پڑھ سکتی ہوں۔ اوہ، تو تم چاہتے ہو کہ جب تک کرنل ولید سائنسدانوں کو بے ہوش کر کے یہاں نہیں لے آتا، ہم جا کر ڈاکٹر کراس اور اس کے نائب کو ہلاک کر دیں، فرحانہ نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، جس طرح تم جناتی دنیا کا ایک دروازہ کھول کر مجھے آران لائی تھی، اسی طرح اگر تم مجھے اس علاقے میں بھی پہنچا دو جہاں ڈاکٹر کراس اور ڈاکٹر ریمنڈ موجود ہے تو میں ان دونوں کو بھی ہلاک کر دوں تاکہ یہ معاملہ اب ختم ہو جائے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، تم ایسا چاہتے ہو تو میں بھلا اعتراض کرنے والی کون ہوتی ہوں، فرحانہ نے مسکرا کر کہا۔ گڈ شو، تو چلو ابھی چلو اور مجھے اس تاریخ غار میں لے جاؤ جہاں شیطان صفت ڈاکٹر کراس تمہارے باپ ابو شعال کو اپنے قابو میں کرنے کا شیطانی عمل کر رہا ہے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں راستہ کھولتی ہوں، ہم یہاں سے سیدھے اس تاریخ غار میں جائیں گے جہاں ڈاکٹر کراس شیطانی عمل کر رہا ہے، فرحانہ نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فرحانہ چند لمحے کمرے کی دیواروں کو غور سے دیکھتی رہی، پھر وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اگبی دیوار کے پاس آ گئی، اس نے دیوار کے ساتھ دونوں ہاتھ لگائے اور آنکھیں بند کر لیں، عمران غور سے اس کی حرکات دیکھ رہا تھا۔ فرحانہ چند لمحے دیوار کے ساتھ ہاتھ لگائے کھڑی رہی، پھر وہ آہستہ آہستہ الٹے قدموں پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی، اس کے دونوں ہاتھ اسی انداز میں اٹھے ہوئے تھے جیسے اس نے ابھی بھی دیوار سے ہی لگا رکھے ہوں۔ 10 قدم پیچھے آتے ہی فرحانہ نے دونوں ہاتھ زور سے دیوار کی طرف جھٹکے تو اچانک عمران نے برق سی کونتے دیکھی، دوسرے لمحے گڑگڑاہٹ کی تیز آواز سنائی دی اور دیوار کا درمیانی حصہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر کسی لفٹ کے دروازے کی طرح کھلتا چلا گیا۔ دروازہ کھلتے ہی دوسری طرف ایک طویل اور تاریک سرنگ دکھائی دے رہی تھی، جیسے ہی دروازہ کھلا دوسری طرف سے تیز چنگھاڑوں کی آوازیں سنائی دینے لگی جیسے وہاں بے شمار اژدہے موجود ہوں اور وہ بھاڑ جیسے منہ کھول کر چنگھاڑے مار رہے ہوں۔ آؤ، جلدی آؤ اور سنو، شاہ کرال اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لو ورنہ تاریخ غار کی بدروحیں اور شیطانی طاقتیں تم پر حملہ کر دیں گی، شاہ کرال تمہارے دائیں ہاتھ میں ہوگی تو بدروحیں اور شیطانی طاقتوں کو تمہارے سامنے آنے کی ہمت نہیں ہوگی،
فرانہ نے عمران کی طرف مڑتے ہوئے کہا تو عمران نے فوراً لباس میں چھپائی ہوئی سنہری چھڑی نکال لی جو اسے جناتی دنیا کے سردار جن ابو شغال نے دی تھی۔ مجھے تو یہ سب طلسم میں ہوش ربا کا سلسلہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ سب ہوتے ہوئے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ عمرو عیار ایک کردار نہیں تھا بلکہ وہ زندہ حقیقت تھی، کیونکہ وہ ایسے ہی طلسمات میں جاتا تھا اور اپنی کراماتی چیزوں سے جادو اور طلسمات کا مقابلہ کرتا تھا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، کون عمرو عیار؟ فرانہ نے چونک کر پوچھا۔ کوئی نہیں، آؤ چلیں، عمران نے سر جھٹک کر کہا اور پھر وہ آگے بڑھا اور فرانہ کے ساتھ چلتا ہوا کھلی ہوئی سرنگ میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ فرانہ کے ساتھ سرنگ میں داخل ہوا اسی لمحے عقب میں گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ دیوار برابر ہوتی چلی گئی اور عمران کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیل گیا۔ پھر اندھیرا؟ کیا پھر مجھے اندھیرے میں ہی سفر کرنا پڑے گا؟ عمران نے کراہتے ہوئے انداز میں کہا۔ نہیں، تم شاہکرال کو جھٹکو، شاہکرال روشن ہو جائے گی اور پھر ہم اس روشنی میں ہی آگے جائیں گے۔ فرانہ کی آواز سنائی دی تو عمران نے شاہکرال کو زور سے جھٹکا۔ جیسے ہی اس نے سنہری چڑی کو جھٹکا اسی لمحے اس کا کانٹوں بھرا سرا روشن ہو گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس شاخ کے سرے میں کوئی انتہائی طاقتور بلب لگا ہو جس سے تیز روشنی پھوٹنا شروع ہو گئی تھی۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ اس نے سرنگ کی تاریکی چھاٹ دی تھی۔ گڈ شو، یہ واقعی انتہائی کراماتی اور حیرت انگیز چھڑی ہے، عمران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ فرانہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ روشنی ہوتے ہی تیز تیز چلتی ہوئی عمران کے آگے آ گئی۔ میرے پیچھے پیچھے آؤ، فرانہ نے کہا اور قدم آگے بڑھاتی چلی گئی۔ عمران بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ سرنگ زیادہ طویل نہیں تھی، آگے جاتے ہی سرنگ دائیں طرف مڑ گئی تھی۔ مڑتے ہی عمران کو سامنے ایک عجیب سا منظر دکھائی دیا۔ اس نے دیکھا سامنے ایک بڑا سا چبوترا بنا ہوا ہے جہاں دیواروں پر جگہ جگہ مشعلیں جل رہی ہیں۔ چبوترے کے درمیان میں ایک بڑا سا گول پتھر پڑا ہوا ہے جہاں ایک ادھیڑ عمر آدمی آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس آدمی کے جسم پر صرف ایک لنگوٹ تھا۔ اس کے ارد گرد بے شمار چھوٹے دیے جل رہے تھے جو دائرے کی شکل میں اس کے گرد موجود تھے۔ ادھیڑا عمر آدمی کے سامنے ایک انسانی کھوپڑی پڑی تھی۔ اس کھوپڑی کے اوپر بھی ایک دیا رکھا ہوا تھا جس کی لو کافی تیز تھی۔ دیواروں پر لگی مشعلوں اور دیوں کی وجہ سے وہاں دن کا سا سما دکھائی دے رہا تھا۔ ادھیڑ عمر نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے ہوئے تھے اور اس کا منہ مسلسل ہل رہا تھا جیسے وہ کچھ پڑھ رہا ہو۔ یہ ہے ڈاکٹر کراس جو یہاں بیٹھ کر میرے بابا کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے شیطانی عمل کر رہا ہے، فرانہ نے ادھیڑ عمر آدمی کی طرف نفرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تو یہاں اکیلا ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، اس کا نائب ڈاکٹر ریمنڈ اور اس کے چیلے اس پہاڑی سے باہر موجود ہیں۔ تم اسے ہلاک کرو، پھر میں تمہیں باہر لے جاؤں گی تاکہ تم ان سب کو بھی ہلاک کر سکو، فرانہ نے کہا۔ تمہارے بابا نے کہا تھا کہ مجھے یہ چھڑی ڈاکٹر کراس کے سر پر مارنی ہے، کیا اس چھڑی کی ضرب سے یہ ہلاک ہو جائے گا؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، یہ مقدس چھڑی ہے، ڈاکٹر کراس شیطانی عمل میں مصروف ہے، تم خاموشی سے آگے جاؤ تاکہ تمہاری آمد کا اسے پتہ نہ چل سکے۔ چبوترے پر جا کر تم اس کے عقب میں چلے جانا اور اس کے سر پر شاہکرال کا کانٹوں والا حصہ زور سے مار دینا۔ اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے اور یہ یہیں ہلاک ہو جائے گا، فرانہ نے کہا۔ اور اگر اسے میرے آنے کا پتہ چل گیا تو؟ عمران نے کہا۔ نہیں، اسے تمہاری آمد کا پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ مقدس شاخ کی وجہ سے یہ تم پر کوئی سحر تو نہیں کر سکے گا، لیکن شیطانی طاقتیں اس کی آنکھیں کھلتے ہی اسے یہاں سے اسی حالت میں اٹھا کر کہیں اور لے جائیں گی جہاں پہنچنا شاید میرے لیے بھی ممکن نہ ہو، اسی لیے تمہیں انتہائی محتاط انداز میں اس کے سر تک پہنچنا ہے، فرانہ نے کہا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور سنہری چھڑی لے کر آہستہ آہستہ دبے قدموں چبوترے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کے قدموں کی ہلکی سی بھی آواز پیدا نہ ہو۔ فرانہ وہیں رک گئی تھی۔ انتہائی آہستہ روی سے چلتا ہوا عمران چبوترے پر آیا اور پھر اسی طرح دبے قدموں وہ آہستہ آہستہ ادھیڑ عمر کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی عمران نے 2-3 قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ اچانک اس کے سامنے ایک دھماکہ ہوا اور عمران کے ٹھیک سامنے ایک سیاہ پوش نمودار ہو گیا۔ سیاہ پوش انتہائی لمبے قد کا تھا اور اس نے لبادے نما ایسا لباس پہن رکھا تھا جس میں اس کا چہرہ بھی چھپ گیا تھا۔ لبادے سے صرف اس کے ہاتھ اور پاؤں جھانکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے جو کسی ڈھانچے کے دکھائی دے رہے تھے۔
سیاہ پوش کو اس طرح اپنے سامنے نمودار ہوتا دیکھ کر عمران وہیں ٹھٹک گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے سیاہ پوش ابھی جھپٹے گا اور اس کی گردن پکڑ کے اسے اٹھا لے گا۔ ڈرو نہیں، یہ ڈاکٹر کراس کا محافظ ہے۔ یہ تمہارے سامنے نمودار ہوا ہے، لیکن شاہ کرال کی وجہ سے یہ تمہیں دیکھ نہیں سکتا۔ تم اس کے دائیں بائیں سے نکل جاؤ۔ اسے رکتا دیکھ کر فرحانہ نے چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ فرحانہ کی بات سن کر عمران کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ وہ فوراً سیاہ پوش کے دائیں طرف سے نکل گیا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور آگے گیا ہوگا کہ اس کے سامنے ایک اور لمبا سیاہ پوش ڈھانچہ نمودار ہوا۔ عمران ایک لمحے کے لیے رکا، لیکن پھر وہ اس کی سائڈ سے نکل گیا۔ آگے جاتے ہی اس کے سامنے تیسرا سیاہ پوش ڈھانچہ نمودار ہوا، لیکن عمران اس سے بھی کنی کترا کر نکل گیا اور ٹھیک ڈاکٹر کراس کے عقب میں پہنچ گیا۔ جیسے ہی عمران ڈاکٹر کراس کے عقب میں پہنچا، اسی لمحے اس کے قریب فرحانہ نمودار ہوئی۔ وہ شاید اپنی جگہ سے غائب ہو کر اس کے قریب آ گئی تھی۔ بہت خوب، تم ڈاکٹر کراس کے سر پر پہنچ گئے ہو۔ ہاتھ بڑھاؤ اور شاہ کرال پوری قوت سے اس کے سر پر مار دو۔ احتیاط رکھنا تم اس کے بنائے ہوئے روشن دیوں کے حصار میں نہ آ جانا۔ صرف ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر وار کرو۔ فرحانہ نے کہا تو عمران نے ایک طویل سانس لیا اور پھر اس نے سنہری چھڑی والا ہاتھ اوپر اٹھا لیا۔ دوسرے لمحے اس کا ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا اور سنہری شاخ کا نوکیلے کانٹوں والا حصہ اس نے پوری قوت سے ڈاکٹر کراس کے سر پر مار دیا۔ اسی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور جیسے ناریل پھٹتا ہے، اسی طرح ڈاکٹر کراس کا سر پھٹ کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ ڈاکٹر کراس کا سر یوں ٹکڑے ہو گیا تھا جیسے عمران نے اس کے سر پر چھڑی نہیں بلکہ انتہائی بھاری بھرکم تلوار ماری ہو۔ ڈاکٹر کراس کے حلق سے آواز بھی نہ نکل سکی۔ اس کے ٹوٹے ہوئے سر سے مغز اور خون اچھل اچھل کر نکل رہا تھا۔ عمران فوراً پیچھے ہٹ گیا اور ڈاکٹر کراس الٹ کر جلتے ہوئے دیوں پر گرتا چلا گیا۔ اس کا جسم بری طرح سے پھڑک رہا تھا۔ چند لمحوں میں وہ اسی طرح پھڑکتا رہا، پھر اچانک اس کے جسم پر دیوں سے آگ لگ گئی اور وہ بری طرح سے جلنا شروع ہو گیا۔ آؤ، جلدی آؤ، اب ہمیں باہر جانا ہے۔ فرحانہ نے عمران کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک طرف کھینچتے ہوئے کہا اور عمران پلٹ کر اس کے ساتھ بھاگ پڑا۔ سرنگ کے آگے ایک اور موڑ تھا۔ فرحانہ عمران کو لے کر اس طرف آئی تو عمران کو وہاں غار کا کھلا ہوا دہانہ دکھائی دیا۔ فرحانہ عمران کو لے کر اس دہانے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں بھاگتے ہوئے کھلے ہوئے دہانے کے نزدیک پہنچ گئے۔ رکو، میں باہر دیکھتی ہوں، فرحانہ نے کہا تو عمران اس بات میں سر ہلایا اور وہیں رک گیا، جبکہ فرحانہ تیز تیز چلتی ہوئی دہانے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھوں میں ایک انسان موجود تھا جو بے ہوش تھا۔ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا اور اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ بوڑھا کافی بھاری بھرکم تھا، لیکن اسے فرحانہ نے یوں اٹھا رکھا تھا جیسے اس کا کوئی وزن ہی نہ ہو۔ یہ کون ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ ڈاکٹر ریمنڈ ہے، یہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا، میں اسے اسی حالت میں اٹھا لائی ہوں۔ تم اس کے سر پر بھی شاہ کرال مار دو تاکہ اس کا بھی قصہ تمام ہو جائے، فرحانہ نے کہا اور اس نے ڈاکٹر ریمنڈ کو نیچے ڈال دیا۔ کیا میں اسی حالت میں اس کے سر پر وار کروں؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، اسے نیند کی ہی حالت میں ہلاک کر دو۔ اگر یہ جاگ گیا تو یہاں ڈاکٹر کراس کی جو طاقتیں ہیں وہ اس کی غلام بن جائیں گی اور یہ ڈاکٹر کراس کی جگہ اس جیسا بڑا وچ ڈاکٹر بن جائے گا، فرحانہ نے کہا تو عمران نے سنہری چھڑی پوری قوت سے ڈاکٹر ریمنڈ کے سر پر مار دی۔ ڈاکٹر ریمنڈ کا سر بھی ڈاکٹر کراس کے سر کی طرح پھٹ کر 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ بہت خوب، ہمارا کام ہو گیا ہے، آؤ اب واپس چلیں، فرحانہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا ان کے چیلوں کو ہلاک نہیں کرنا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصل فساد کی جڑ یہ دونوں وچ ڈاکٹر تھے جو ہلاک ہو چکے ہیں، اب ان کے چیلے کسی کام کے نہیں ہیں، فرحانہ نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فرحانہ اسے جن راستوں سے لائی تھی انہی راستوں سے گزار کر واپس اسی تہخانے کے ریسٹ روم میں لے آئی جہاں سے اس نے تاریخ غار میں جانے کا راستہ کھولا تھا۔ عمران کے چہرے پر اطمینان تھا کہ اس نے دونوں وچ ڈاکٹروں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا ہے جو نہ صرف ایران بلکہ پوری اسلامی ریاستوں کے لیے مستقبل میں خطرہ بن سکتے تھے اور شیطانی طاقتوں کے ذریعے مسلم ریاستوں کو ختم کر سکتے تھے۔ عمران کو اب چونکہ کرنل ولید کا انتظار تھا جو ان انسانوں کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھانے گیا تھا جن کے سروں پر جناتی دنیا کے جنات سوار تھے، اسی لیے اس نے کرنل ولید کے آنے تک ریسٹ کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔
2 گھنٹوں کے بعد جب کرنل ولید واپس آیا تو اس کے ساتھ نہ صرف 5 بے ہوش سائنسدان تھے بلکہ عمران کے ساتھی بھی تھے جنہیں کرنل ولید نے کاسانی صحرا کے پہاڑوں کے غاروں کے راستے آران روانہ کیا تھا۔ عمران کو زندہ دیکھ کر وہ سب بے حد خوش ہوئے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ عمران ابھی انہیں کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے شاہ کرال کی چھڑی سائنسدانوں کے سروں پر مار کر ان کے سروں سے ان جنات کو اتارا جو ان سائنسدانوں کے سروں پر سوار تھے۔ جنات واقعی دھوئیں کی شکلوں میں ان سائنسدانوں کی ناک کے راستے باہر آئے تھے اور وہ دھواں وہاں بھیانک شکلوں والے جنات کی شکل میں مجسم ہونا شروع ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ کسی جن کا سر مجسم ہوتا دیکھتا، عمران اس کے سر پر شاہ کرال رسید کر دیتا، جس سے جن کا سر پھر دھوئیں میں تبدیل ہو جاتا اور پھر دھواں وہاں سے غائب ہو جاتا۔ ان جنات کو دیکھ کر سیکرٹ سروس کے ممبران اور کرنل ولید بھی دہشت زدہ ہو کر رہ گئے تھے۔ عمران نے ایک ایک کر کے ان 5 سائنسدانوں کے سروں سے جناتی دنیا کے جنات کو نکال دیا۔ جیسے ہی 5 سائنسدانوں کے سروں سے آخری جن نکل کر غائب ہوا، اچانک عمران کے ہاتھ میں موجود شاہ کرال بھی غائب ہو گئی۔ ارے یہ شاہ کرال کہاں غائب ہو گئی ہے؟ یہ تو میں نے جوزف کو تحفے میں دینی تھی، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ واپس بابا کے پاس چلی گئی ہے، عمران کے ساتھ کھڑی فرانہ نے کہا، جو کرنل ولید اور عمران کے ساتھیوں کو نہیں دکھائی دے رہی تھی اور نہ ہی عمران کے سوا کوئی اس کی آواز سن سکتا تھا۔ فرانہ کی بات سن کر عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ کیا ان 5 سائنسدانوں کے سروں سے جنات نکل گئے ہیں؟ کرنل ولید نے پوچھا۔ ہاں، اب یہ آزاد ہیں اور ہماری ڈپٹی چیف نے تمہیں نائٹ فورس ایجنسی سے ریموٹ کنٹرول بھی واپس لا دیا ہے، جس کی مدد سے تم ایٹمی تنصیبات سے بلاسٹنگ ڈیوائسز الگ کر سکتے ہو۔ اب آران ان شیطانوں سے قطعی طور پر محفوظ ہے، عمران نے کہا۔ اوہ، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے عمران صاحب۔ اگر میں نے جنات اپنی آنکھوں سے ان سائنسدانوں کے جسموں سے نکلتے نہ دیکھے ہوتے تو شاید آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر مجھے کبھی یقین نہیں آتا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسرائیلی شیطانی ذریات اور جنات کی مدد سے بھی ہمارے ملک کو تباہ کرنے کی پلاننگ کر سکتے ہیں، اور اگر ان کی پلاننگ کامیاب ہو جاتی تو واقعی یہ ریموٹ کنٹرول کا ایک بٹن دبا کر آران کو ہمیشہ کے لیے صفائے ہستی سے غائب کر دیتے۔ آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے مجھے ہی نہیں بلکہ پوری آرانی قوم کو بے موت مرنے سے بچا لیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس منہ سے آپ سب کا شکریہ ادا کروں، کرنل ولید نے جذباتی لہجے میں کہا۔ جو منہ تمہارے پاس ہے اسی سے کر لو، کسی کا منہ ادھار لے کر ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو اچھا نہیں لگے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو کرنل ولید بے اختیار ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، میں آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا اپنی طرف سے اور اپنی پوری قوم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کا یہ احسان ہم زندگی بھر نہیں بھولیں گے، کرنل ولید نے کہا۔ کیا صرف زبانی کلامی ہی شکریہ ادا کرو گے؟ عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، کرنل ولید نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بھلے آدمی، میں بھوکا ہوں، میرے ساتھی اسرائیل کو ناک و چنے چبوا کر آئے ہیں، خود ان کے زبانے کے لیے چنے باقی نہیں بچے ہوں گے۔ ہم سب بھوکے ہیں، ہمارے کھانے پینے کا کچھ بندوبست کر دو تو ہم بھی تمہارے بلکہ تمہاری 7 پشتوں کے احسان مند ہو جائیں گے، عمران نے کہا۔ اوہ واقعی میں آپ سے یہ سب پوچھنا تو بھول ہی گیا، بس آپ تھوڑی دیر انتظار کر لیں، میں ابھی آپ سب کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں، کرنل ولید نے شرمندہ لہجے میں کہا اور اٹھ کر تیزی سے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ میں جا رہی ہوں عمران، پھر ملیں گے، اچانک فرانہ نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، اور اس نے عمران کو ہاتھ ہلا کر الوداع کیا اور اچانک عمران کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ اسے غائب ہوتا دیکھ کر عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ کرنل ولید چلا گیا ہے، اب بتاؤ یہ سارا کیا چکر ہے اور تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ کرنل ولید کے باہر جاتے ہی جولیا نے عمران کو تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ بتا دوں گا، سب کچھ بتا دوں گا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، میں کون سا بھاگا جا رہا ہوں؟ جولیا کا تیز لہجہ سن کر عمران نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ پلیز عمران صاحب، ہم سب آپ کی روداد سننے کے لیے بے چین ہو رہے ہیں، صفدر نے کہا۔ تو ہوتے رہو، مجھے کیا، عمران نے کہا۔ تم بتاتے ہو یا نہیں؟ جولیا نے اسے گھور کر کہا۔ ایک شرط پر بتاؤں گا، عمران نے کہا۔ کیا کہا؟ اب تم مجھ سے شرطیں لگاؤ گے؟ جولیا نے تیز لہجے میں کہا۔ ارے میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں،
بس مجھے اس کا جواب دے دو تو پھر میں تمہیں خود بیتی ہوئی ساری داستان من و ان سنا دوں گا۔ عمران نے کہا، پوچھو کون سا سوال پوچھنا چاہتے ہو؟ جولیا نے سر جھٹک کر کہا، ایک گھر میں 2 کبوتر رہتے تھے۔ ایک کبوتر کا نام تھا I love you، دوسرے کا نام تھا You love me۔ گھر سے You love me دانہ دن کا چننے چلا گیا۔ اب بتاؤ گھر میں کس نام کا کبوتر رہ گیا ہے؟ عمران نے کہا، سیدھا سا جواب ہے I love you۔ جولیا نے کہا اور عمران نے اچانک ہررا کا نعرہ مارا اور پاگلوں کی طرح اچھل اچھل کر ناچنا شروع ہو گیا، اور اس کے ساتھی اسے اس طرح اچھل اچھل کر ناچتا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر انہیں جیسے ہی عمران کا سوال اور اس کا جواب سمجھ میں آیا تو وہ سب بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ سنا تنویر تم نے جولیا نے کیا کہا ہے؟ عمران نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا تو تنویر اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنا شروع ہو گیا، جبکہ جواب دے کر جولیا بے حد جھپی جھپی سی دکھائی دے رہی تھی۔ ختم شد۔ اگر آپ نے اب تک میرے چینل سحر وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری طرف سے آنے والا ہر نیا ناول سب سے پہلے آپ کو ملے۔ شکریہ۔